اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، کائنات کا خالق اور مالک اللہ ہے، اور اس کائنات میں تین چیزیں پائی جاتی ہیں۔ پہلی چیز وقت ہے، زمانہ ہے، اور اس کو ہم ظرف زمان کہتے ہیں، وقت کا برتن۔ دوسری چیز جگہ ہے، مقام ہے، جہان ہے، اور اس کو ہم ظرف مکان کہتے ہیں۔ ان دو برتنوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں رکھی ہیں جو مادی ہیں۔ وہ انسان ہو سکتا ہے، حیوان ہو سکتا ہے، وہ حجر شجر ہو سکتے ہیں، وہ دریا سمندر۔ انسان اور اس کی ضرورتوں کے تقاضے پورے کرنے کی اشیاء، یہ کل جہان ہے۔ ان تین چیزوں سے ہم باہر نہیں نکل سکتے۔ یا ہم کسی نہ کسی وقت میں ہوں گے، یا کسی نہ کسی جگہ پہ ہوں گے، کسی نہ کسی چیز کے ساتھ ہوں گے۔ جب ان چیزوں سے تعلق پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو انسان کی ایک عادت ہے کہ یہ اصل پریشانی تک نہیں پہنچتا، ظاہر کے اوپر حکم لگا دیتا ہے۔ مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ میرا وقت اچھا نہیں ہے، میری زندگی کا پل پل پریشان کن ہے، بے برکتی ہے، نحوست ہے۔ انسان کسی دن کو یہ مقرر کر لیتا ہے کہ میرے لیے فلاں ڈیٹ، فلاں تاریخ، فلاں دن اچھا نہیں ہے۔ اسی طرح زندگی میں کوئی ہفتہ، کوئی مہینہ مقرر کر لیتا ہے کہ میری زندگی میں فلاں مہینہ، اس میں کوئی نہ کوئی نقصان ہو کے ہی رہتا ہے۔ جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ اسلامی ترتیب میں دوسرا مہینہ محرم کے بعد، یہ نحوست کا مہینہ۔ دوسری چیز مکان، جگہ۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے فلاں مکان، فلاں جگہ، فلاں گھر، فلاں دکان، فلاں بازار، فلاں منڈی، فلاں شہر، فلاں خطہ، فلاں ملک میرے لیے اچھا نہیں ہے، یہاں خیر نہیں ہے، بے برکتی ہے، نحوست ہے، میرا نقصان ہوتا ہے۔ اور تیسری چیز آپ نے لوگوں سے اکثر سنی ہوگی کہ جو دنیا کا سامان ہے اس سے انسان کا واسطہ، کہ میری بیوی میں نحوست ہے، بیٹی میں نحوست ہے، بچوں میں نحوست ہے، بے برکتی ہے، میری اپنی ذات میں بے برکتی ہے، میں اچھا نہیں ہوں، میرے مقدر اچھے نہیں، میرے نصیب اچھے نہیں، میری قسمت اچھی نہیں۔ یہ دوش دیتے دیتے انسان کبھی یہ کہتا ہے میری سواری اچھی نہیں، کبھی وہ یہ کہے گا کہ یہ درخت ٹھیک نہیں۔ یعنی جتنی اس کائنات میں چیزیں ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اپنا معاملہ جوڑ کے پھر اس نحوست سے نکلنے کے راستے چنتا ہے۔ ان میں سر فہرست فال نامہ ہے، حروف ابجد ہیں، علم جفر ہے، ستاروں کا علم، لکیروں کا علم، نجوم کا علم، مختلف علوم کو ملا کے کوشش کرتا ہے کہ مجھے پتہ چلے کہ میرا کل کیسا رہے گا، مستقبل کیسا رہے گا، میرا آنے والا وقت کیسا رہے گا، میں نحوست اور بے برکتی سے نکل سکوں گا کہ نہیں، میں کس جگہ کس مقام پہ چلا جاؤں، پاکستان چھوڑ دوں، کہیں اور چلا جاؤں، کہاں ٹھیک رہوں گا، اس تلاش میں مارا مارا پھرتا ہے۔ اور کبھی یہ پتہ کرتا ہے جوتشیوں سے، نجومیوں سے، پامسٹوں سے
کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ میرے لیے کون سا انسان ٹھیک رہے گا، میری منگنی ہو جائے گی نہیں ہوگی، ٹوٹ جائے گی، شادی چلے گی نہیں چلے گی، اولاد ہوگی نہیں ہوگی، کاروبار میں فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ یعنی پہلے 3 چیزوں پہ بلیم لے آیا کہ یہاں مجھے یہ پریشانی ملی ہے، پھر وہاں سے نجات کا طریقہ ڈھونڈنے کے لیے غلط چینل پہ چلا گیا، اور یوں اس کی ساری زندگی شکووں میں تکلیفوں میں گزرتی ہے۔ کیا کیا جائے؟ موضوع اگرچہ میں نے آج صرف ماہ سفر کے حوالے سے دیا تھا، لیکن دل کر رہا ہے کہ اوورآل جتنی بھی دنیا میں نحوستیں ہیں، بے برکتیاں ہیں، یا ہمارے جو تصور غلط بن گئے ہیں، ان کو ذرا صحیح کر دوں۔ باقی نصیبے کی بات ہے۔ بھائیو، سب سے پہلے وقت پہ آئیں اور اچھی طرح سن لیں۔ پوری زندگی، کل کائنات، جتنا بھی وقت گزر چکا ہے، جتنا موجود ہے اور جتنا آئے گا، میرا اللہ جانتا ہے۔ یہ وقت خود اللہ ہے، کائنات میں کوئی اور وقت بنا نہیں سکتا۔ یہ دہر ہے، زمانہ ہے، زمن وقت کو کہتے ہیں۔ ساری دنیا مل کے 1 سیکنڈ کم نہیں کر سکتی، اور ساری دنیا کے انجینئر مل کے کوئی انجینئرنگ کر کے 24 گھنٹوں میں 1 منٹ اضافی نہیں ڈال سکتے۔ یہ رب کا ہے نظام ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ جب سے آسمان و زمین کو رب نے بنایا ہے، وقت کو ایسے ہی رکھا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے حدیث قدسی، یسبنی ابن آدم، یہ آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، آدم زادہ مجھے سب و شتم کرتا ہے، آدم زادہ میرے ساتھ شکووں پہ اتر آتا ہے، گالم گلوچ، برا بھلا کہنے کے لیے میں ہی ہوں۔ یہ زمانے کو برا کہتا ہے، اور زمانہ تو میں ہوں، انا الدہر۔ تو جملہ حدیث قدسی کا ہے، سننے والا مومن ہے، پڑھنے والا صاحب دل، صاحب فکر، صاحب نظر ہے۔ تو آج جتنے شکوک و شبہات ہیں نکال لیں۔ دنیا میں کوئی پل، کوئی گھڑی، کوئی لمحہ، کوئی وقت، کوئی دن یا کوئی رات، کوئی ہفتہ یا 15 دن یا پہر، کوئی مہینہ یا کوئی سال یا کوئی صدی، یہ بری نہیں ہوتی، اس میں نحوست نہیں ہوتی۔ اگر اللہ بابرکت ہے تو اللہ کا وقت بھی بابرکت۔ وقت کے اندر کچھ نہیں ہے۔ دوسری چیز، زمان اور جگہ۔ اللہ فرماتے ہیں والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جگہ میں نے بنائی ہے، زمین میں نے بنائی ہے، مقام میں نے بنائے ہیں۔ کوئی جگہ بذات خود بری نہیں سوائے جہنم کے، بذات خود کوئی جگہ بری نہیں۔ حتیٰ کہ جہنم بھی اللہ نے بنائی ضرور ہے، لیکن انسان کے اختیار میں دے دیا ہے کہ اب تیری مرضی، جہنم کی طرف جا یا جنت کی طرف جا، نحوست کو تو نے خود خریدنا ہے، ہم نے تمہیں نہیں ڈالنا۔ ہم مواقع دیں گے، زندگی دیں گے، ٹائم دیں گے، مہلت دیں گے، بار بار موقع دیں گے۔ تو صرف نیکی کی سوچے گا، ہم 10 لکھ دیں گے، تو نہیں بھی کرے گا پھر بھی نیکی لکھ دیں گے۔ برائی کا 1000 مرتبہ بھی سوچے گا، ہم نہیں لکھیں گے جب تک کر نہیں لے گا۔ اور اگر برائی کا سوچ کے پھر نیت بدل لے گا، نہیں کرے گا، تو ہم اس پہ بھی تمہیں نیکی دیں گے۔ برائی صرف ایک لکھی جائے گی، اور تیری اچھائی، تیری نیت اور تیرے خلوص پہ مبنی ہے۔ میں 10 گنا کر دوں، 7 گنا کر دوں، 700 گنا کر دوں، میں بے حساب و کتاب کر دوں، لیکن یہ ذہن میں مت رکھ کہ جگہ میں نحوست ہے۔ تیسری چیز، اشیاء میں، اجزاء میں، ابدان میں، اجسام میں، چیزوں کے اندر، مٹیریل کے اندر
ہاں میں نے جو چیز بنائی ہے کسی مقصد کے لیے بنائی ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، میں نے زہر بھی بنایا ہے تو پیچھے کوئی مقصد ہے، میں نے زہر بھی بنایا ہے تو مقصد ہے، میں نے شہد بھی بنایا ہے تو مقصد ہے۔ کبھی شہد بھی نقصان دے جاتا ہے، استعمال غلط ہو، بذات خود شہد شفا ہے، لیکن اس کا استعمال غلط ہو جائے یا کثرت سے ہو جائے تو نقصان دے سکتا ہے۔ لہٰذا آپ زہر کے اندر بھی ہم نے شفا رکھی ہے، ہم نے شہد میں بھی شفا رکھی ہے۔ نفع اور نقصان استعمال کے اعتبار سے ہے، بذات خود نکمی نہیں کوئی چیز، زمانے میں برا نہیں کوئی قدرت کے کارخانے۔ اللہ نے فضول کچھ نہیں بنایا، آزمائش ہے، ابتلا ہے، امتحان ہے۔ جو اچھا ہے بتا دیا ہے یہ کرنا ہے، یہ تیرے لیے حلال ہے گوشت، تیرے لیے اس میں آزمائش ہے، یہ کھائے گا، ہم اس کا فائدہ اور اس کی برکتیں دیں گے، یہ کھائے گا۔ چیز میں نحوست نہیں ہے، تیرے فعل میں اور تیری نافرمانی میں نحوست۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نحوست بے برکتی ہمارے کرنے یا نہ کرنے میں ہے، فعل میں یا رد فعل میں ہے، عمل میں یا بد عملی میں ہے، کرتوت میں یا حرکتوں میں ہے، افعال میں ہے، کردار میں ہے، یا ہماری گفتار میں ہے۔ انسان کا اپنا عمل کسی چیز کو بابرکت بناتا ہے اور وہی کسی میں بے برکتیاں ڈالتا ہے۔ آئیے پہلے لوگوں کا اوورال جو کنسپٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پایا جاتا تھا، لوگ کہتے تھے 3 چیزیں نحوست کی جگہ ہے، 3 چیزوں میں نحوست ہوتی ہے۔ صحیح البخاری ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور بھی کئی ساری اس ٹاپک پہ احادیث ہیں، مضمون ملتا جلتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے زمانہ جاہلیت کے فکر، سوچ اور تصور کا رد کرا اور فرمایا لا عدویٰ، یہ چھوت اور تعدی کوئی چیز نہیں ہے، لا عدویٰ یہ بیماری نہیں ہے۔ ایک کی بیماری دوسرے کو لے، دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی اور کرونا کے ایام یہ ذہن میں رکھ کے یہاں بیٹھی ہے کہ ذہن بنایا جاتا ہے، سوچ ڈیولپ کی جاتی ہے۔ کوئی کھانستا تھا نا تو ہمارا ذہن بنا دیا گیا تھا کہ یہ بندہ کرونا کا پیشنٹ ہے، اور وہ جو ہمیں شکل دکھائی گئی تھی میڈیا میں کہ وہ ایک پھول کی شکل کی چیز دوڑتی ہے، وہ وہاں سے آ کے کسی چیز پہ لگتی ہے، ہاتھ لگ گیا، وہ ہمارے ہاتھوں سے منہ، ناک، پھیپھڑے اور بس گئے۔ یہ سارا تصور سکیچ بنایا گیا، اور ہم نے، جس نے کبھی بھی وضو نہیں کیا تھا وہ بھی بیچارہ ہاتھ دھو رہا تھا، کئی ہاتھوں سے چپ، ایک ایک چیز، حتیٰ کہ اپنی گاڑی، اپنا موبائل، ہم اس پہ بھی بہت کچھ تھے، احتیاط کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے زندگی میں کبھی پانی سے استنجا نہیں کیا تھا نا وہ بھی ہاتھ دھونے لگ گئے۔ اور میں کوئی جملہ اوور نہیں بول رہا، ایسے ہی ہے، بڑی ساری دنیا ہے جنہوں نے کبھی اپنے آپ کو صفائی پاکیزگی کی طرف نہیں آتے دیکھا، کیونکہ ذہن بنا دیا گیا تھا، مائنڈ میں ڈال دیا گیا۔ لوگوں کے ذہن میں تھا بیماری متعدی ہے، آسمان سے جس رب نے بیماریاں بنائی ہیں اسی نے وہی بھیج کے جبریل امین کے ذریعے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ جملہ کہلوایا کہ محبوب ان کو کہہ دو لا عدویٰ۔ یاد رکھیے لا 3 طرح کا ہے، فعل پہ آ کے پیش دے تو یہ نفی کے لیے ہوتا ہے، کسی کام کی نفی کے لیے۔ لا ینام، وہ سویا ہوا نہیں، وہ کھا نہیں رہا، لا یاکل، لا یکتب۔ اگر جزم دے دے فعل کو تو پھر یہ نہیں کے لیے روک رہا ہوتا ہے، لا تکتب، تو نے نہیں لکھنا، لا تاکل، تو نہیں کھائے گا۔ اور اگر ما بعد اسم ہو اور اس کے اوپر فتح آ جائے، زبر دے دے،
تو پھر یہ جنس کی نفی ہوتی ہے، جنس کے مثلا میں کہوں مسجد کے اندر اس وقت نیچے حال میں صرف مرد ہیں، کوئی عورت نہیں ہے، یہ میری نفی چیک کی جا سکتی ہے، دیکھی جا سکتی ہے۔ عورت کی جنس مسجد کے اندر نیچے نہیں ہے۔ اللہ جب لا لا کے کہہ دیں، جیسے ذالک الکتاب لا ریبہ، کائنات میں جہاں مرضی جتنا شک ہو اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ لا الہ، جعلی من گھڑت الہ جتنے مرضی بن کے بیٹھے ہوں، حقیقی الہ ہے ہی نہیں کوئی اور میرے علاوہ۔ لا حول ولا قوت، ساری دنیا بھی زور لگا لے، جسے رب نہ پھیرے اسے پھیر کوئی نہیں سکتا۔ لا صلاۃ، سب کچھ ہو سکتا ہے، نماز نہیں ہوگی الا بفاتحۃ الکتاب، جب تک فاتحہ نہیں ہے۔ لا ادوا، وہم ہو سکتے ہیں، گمان ہو سکتے ہیں، کوئی بیماری نئے سرے سے ہو سکتی ہے، لیکن ایک کی بیماری دوسرے کو لگے یہ رب نے رکھا ہی نہیں ہے۔ صحیح البخاری ہے، صحیح حدیث ہے۔ دیہاتی آیا ہوا تھا، تجربہ کار تھا، سائنسدان تھا اور پریکٹیکلی تھا۔ کہنے لگا حضور میرا ایک اونٹ ہرن کی طرح صحرا میں ہوتا ہے، بڑا فٹ، چھلانگے لگا رہا ہوتا ہے، دوڑ رہا ہوتا ہے، نیٹ اینڈ کلین۔ ہرن کی مثال صفائی میں بھی دی جاتی ہے، حسن اور جمال میں بھی دی جاتی ہے۔ کہنے لگا جی بڑا صاف ہوتا ہے۔ پھر ایک اونٹ کو خارش پڑتی ہے، اس ہمارے اونٹوں کے اس ریوڑ میں ایک خارش والا اونٹ آتا ہے تو سارے اونٹ خارش سے ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سوال ریئل، آنکھوں دیکھا، سوسائٹی میں ہے، معاشرے میں پایا گیا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بڑی سادگی سے رکھ رہا ہے۔ اگر ادوا نہیں ہے، متعدی بیماری نہیں ہے، تو مجھے یہ بتائیں پھر یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے میں نے طبیب دیکھے، حکیم دیکھے، لیکن اصل حکیم وہ ہے جو لفظوں سے علاج کرے، اصل ڈاکٹر وہ ہے۔ طبیب طبابت سے ہے، طب اور مطب، دوا۔ ایک ڈاکٹر صاحب میری زندگی میں ایسے بھی آئے کہ جو صرف لفظوں سے علاج کر دیتے تھے، کہتے تھے یہ معاملہ ایسے، اس کو ایسے کرنا ہے، یہ بیماری کے لیے میں آپ کو یہ میڈیسن دے گا، یہ بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن اس کا تھوڑا سا سائیڈ ایفیکٹ آئے گا، وہ بیماری لگے گی، تو اس کے لیے میں یہ میڈیسن کر رہا ہوں، انشاءاللہ آپ کے پہلی ڈوز میں یہ کام ہو جانا ہے۔ تو ذہن بن جاتا تھا میں صحیح جگہ پہ آیا ہوں، پر اس نے نا میری دکھتی نہیں، اس کو سمجھ ہے، یہ میڈیسن کو سمجھ بھی رہا ہے، سمجھا بھی رہا ہے، صرف لکھ کے نہیں کہہ رہا کہ اٹھو جاؤ ٹائم ہو گیا، فیس پوری ہو گئی۔ حکمت، لقمان حکیم تھے، لفظوں سے علاج کرتے تھے، اور محبوب نے بھی لفظوں سے علاج کرا۔ کہا وہ میرے دیہاتی بھائی، تو نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ بتا وہ جو پہلا اونٹ تھا اس کو خارش کس سے لگی؟ اس کو کہاں سے آئی؟ کیا جواب ہے آپ کے اور میرے پاس؟ یہ تو اللہ نو پتہ ہی ہے جی، من جانب اللہ ہی ہے۔ کہا اگر وہ من جانب اللہ ہے تو یہ بھی من جانب اللہ ہے، اگر اس کے اوپر آ سکتی ہے تو اس پہ بھی آ سکتی ہے، کچھ ضروری نہیں کہ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے، اس کی وجہ سے نہیں ہوا۔ میں نے جب یہ روایت پڑھی تھی تو اس کے بعد تقریباً سکن کے اور الرجی کے سینکڑوں مریضوں کو میں کبھی دور سے ہاتھ کے ساتھ نہیں، کچھ نہیں ہوتا تھا، ملا۔ میرے رب کا شکر ہے، میرے والد صاحب کا ہر سال ہاتھوں کی پرابلم تھی اور پتہ نہیں کون کون سی میڈیسن کرتے تھے، میں انہی کا بیٹا تھا۔ رب شاہد ہے، اس یقین کے ساتھ ملا۔ اور ایام کرونا میں جو ہمارا معاملہ تھا شاید عام لوگ نہیں جانتے، جب تک رب نے موت نہیں لکھی اور بیماری نہیں لکھی نہیں آتی۔ اس یقین کے ساتھ جیو، اس عزم کے ساتھ جیو، نحوست اور بے برکتی کا تصور ہی دب کے رہ جائے گا، مٹ جائے گا۔ لیکن اگر جگہ جگہ پہ سوچو گے نفسیاتی بن جاؤ گے، تو یار پیچھے رہی تو چھکے۔ ہمارے پاس دوست صاحب آئے مختلف جگہوں پہ، کہنے لگے یار وچ نا 5-4 فٹ کا فاصلہ رکھو۔ آپ کو پتا تھا دائرے لگ گئے۔ وہ آنے والے دوست کو ہم نے سمجھایا، فوج سے تعلق تھا، کہ آپ اگر کہتے ہیں تو ہم کر دیتے ہیں، وگرنہ یہ ہمیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پہلے بتایا تھا، ہماری صف کا فاصلہ چیک کریں 4 فٹ ہے، جب کوئی چھینک مارے گا تو آگے کو آئے گا نا، 4 فٹ اگلے نمازی کا فاصلہ ہے۔
آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس مسجد سے ہو کے لوگ گئے ہیں واپس، یہاں ہوتی رہی ہے جماعت، بڑی جگہوں پہ یہ پھڈا تھا، رولا تھا، آپ کے ساتھ یہ رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ بات سمجھنی ہو، سمجھانی ہو، یقین کامل ہو، ایمان پوری دنیا پہ حاوی ہے، لا ادوا، نہیں لگتی بیماری دوسرے کی کسی اور کو۔ اگر ذہن بنا لوں میں بارش چ ڈگ پینا ہے، پھر پاویں بندہ نہ تل کے ایویں ہو جاتا جائے، تو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ مضبوط کریں۔ بیماری دوسری چیز آپ نے فرمایا ولا تیارا، فال ناموں میں کچھ نہیں ہے، بدشگونی میں کچھ نہیں ہے۔ مثلا ہم نے ایک بدشگونی بنا لی ہے کہ اگر میں نے صبح صبح ادھار دے دیا تو میرا کام ٹھیک نہیں چلے گا۔ شاید آپ نے نوٹ کیا دکانوں پہ یہ بڑا مائنڈ ہوتا تھا، وہ سویرے سویرے کتوں متھے بجے حالے تو میں بوڑھی نہیں کی تھی، بسم اللہ کرو۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا تھا پہلا گاہک بحث نہ کرے، پاجی بحث نہیں کرنی، جو دینا جے دو، بسم اللہ کرو، میں بوڑھی کرنی ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تیرا فال نامہ ہے۔ میں نکلنے لگا، بلی آ گئی، اوہ کالی بلی ہے، نہیں سانپ آ گیا ہے، سویرے سویرے میں پیڑے بندے دا منہ ویکھ لیا، یہ تیری بدشگونیاں ہیں، یہ تیری اپنی فال ہیں، جاؤں کہ نہ جاؤں، کروں کہ نہ کروں۔ کورا تو جائز رکھا، کورا جائز ہے، برابر حقوق میں کورا جائز ہے، سفر کرنا چاہتے ہو نہیں کرنا چاہتے، ایک دل کہتا ہے کر لو، دوسرا کہتا ہے نہیں، اندر کی آواز آتی ہے رہنے دے، کورا ڈال لے، جائز ہے، یقین اللہ پہ ہو۔ لیکن اگر آپ نے تیر رکھے ہوئے ہیں، تیر رکھے ہوتے تھے 3، ایک پہ لکھا ہوتا تھا افعل کر لے، دوسرے پہ ہوتا تھا لا تفعل، تیسرا خالی ہوتا تھا، اس کو پکڑ کے گھماتے جیسے آج کل ماشاءاللہ وہ جوئے والے کرتے ہیں، وہ دیکھتے کہ کہاں پہ آ کے رکا ہے، آ کے رکا افعل، کہا یہ سفر ٹھیک ہے کر لو، پھر گھمایا کسی اور نے، اس پہ لکھا تھا لا تفعل، بیوی کا افعل نکل آیا، شوہر کا لا تفعل نکلا، فعل نکل آئی، بیوی کو کہا تو سفر کر لے، میں آج نہیں جانا، میرے اونٹ دی لٹ ٹوٹ جانی ہے، میرے ساتھ یہ ہو جانا ہے۔ بچوں کا نکالا تو خالی نکل آیا، اسے پھر گھمایا، اسی تماشے میں پڑے رہتے۔ اور اگر لا تفعل نکل آتا تو پھر سفر کرتے تو کہتے کچھ نہ کچھ ہو جانا ہے، تو ڈرے نو کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے۔ ولا تیارا، کوئی فال نامہ نہیں ہے۔ میں رات ایک نجومی کے ساتھ تھا، علم جفر کے ماہر تھے، تو بتا رہے تھے کہ جوڑے کو کہ شادی ہوگی کہ نہیں ہوگی، نام لکھ کے نا اوپر لکھا یہ شادی، الگ الگ حرف، وہ گراف پیپر لیا ہوا ہے ایک خانے میں، یہ آگے ہے، پھر شین، پھر نیچے کراس، جیسے ہم پہلے ضربیں دیتے ہوئے آگے کو نہیں بڑھتے تھے، ایسے چلتا گیا، یہ شادی، یہ نام، یہ باپ، یہ ماں، یہ لڑکی، یہ ماں، ان کی آپس میں ہوگی کہ نہیں، پھر 1 2 3 4 حرف گنے، 3 چھوڑ دے، چوتھے کو لیتا جائے، اس میں لفظ نکل آئے، ان کو ملا کے انکار سن ہے، کہنے لگا جی یہ نہیں ہونی، یہ ہیں اٹکل پچو، یہ ہیں فال نامے، یہ ہیں لکیروں کے فقیر، یہ ہیں ستاروں کے مداری، یہ ہیں ڈگڈگی بجانے والے، یہ ہیں آپ کے جذبات اور خیالات اور تصورات اور نفسیات سے کھیلنے والے۔ میرے مرشد نے کہا جو کرنا ہے رب سے استخارہ کر لو، اور اگر کام کرنے والا ہے نکل جاؤ، رکنے والا ہے رک جاؤ، لیٹنے والا ہے لیٹ جاؤ، سونے والا ہے سو جاؤ، کر رہے ہو، اگر وہ کام آپ کے حق میں ہوا تو رب آپ سے کروا دے گا ساری رکاوٹوں کے باوجود۔ اگر وہ کام آپ کے حق میں نہیں ہے، ساری دنیا مشورہ دے رہی ہے اور رستے بھی آسان ہو رہے ہیں، آپ چل بھی پڑے ہیں، رب راستے میں کوئی ایسی رکاوٹ ڈال دے گا، آپ لوٹ آئیں گے کیونکہ آپ نے رب سے خیر مانگی ہے، رب سے خیر مانگی ہے۔ ایکسپرٹ سے مشورہ کر لے، اللہ سے استخارہ کر لے، 2 چیزیں روا ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، لیکن شک پاؤن والے چ نہیں، یہ جڑے مشکوک لوگ نے نا، جن کا کاروبار ہی شک میں ڈالنا ہے اور شک کو یقین میں بدلنا ہے۔ مثال دیتے ہوئے شرم آ رہی ہے، یہ زمانہ طالب علمی ہے، جامع سلفیہ میں ہوں، ایک بخاری کے سٹوڈنٹ کا گلا خراب ہو گیا، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کسی نے بتایا کہ حکیم بڑے اچھے، نبض خالی پیٹ دیکھتے ہیں، خاندانی حکیم تھے، میں نے ان کو سائیکل پہ بٹھایا تو صبح صبح وہاں لے گیا، پہلی باری تھی، عورتیں بھی بیٹھی، یہاں انہوں نے ایسے ہاتھ رکھتے ہی نا 15 20 گالیوں کی گردان سنا دی،
لبے لباب یہ تھا کہ کسے جوگا نہیں رہ گیا, تینوں 8 سال ہو گئے بھڑے کماں چ پیا. وہ کہندا جی سر دی امان جان دی اگر امان پاواں, مینوں 8 سال دال کھاندیاں تے ہو گیا ہے, اج جو تسی فرما رہے ہو انہیں پھر گالاں شروع کر لیں. وہ کہندا تو کسے جوگا نہیں, تیری اولاد نہیں ہونی, اور جب اسے کہہ رہا تھا اس کے 4 بچے تھے. اگر یہ حکمت ہے, یہ دانائی ہے, یہ طبابت ہے, کچھ بھی نہیں. وہ جی ٹیسٹاں چ کچھ نہیں آیا, وہ بیچارے نہیں ہوگا, کوئی اور مسئلہ ہوگا, میرے پاس آیا. اچھا یہ 15-20 جن کٹھے انہوں دا اٹیک آ, یہ چمبڑے نے ٹیسٹاں چ انہیں کی آن دینا, چل شاباش. وہ نہیں تھا تو بیچارہ پھنس گیا. ناخن دیکھ کے او ہو یہ تو بڑا بھارا جادو ہوا ہے, گھر بنے ہیں. سر جی اگر یہ خیر خواہی ہے تو پھر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے مرشد نے ایسی کوئی خیر خواہی نہیں کی. شک مٹا دیے, نکال دیے, کہا نفسیاتی طور پہ مضبوط ہو جاؤ, کوئی کائنات میں بد فالی بد شگونیاں یہ تمہارے کسی کام کی نہیں ہے, بلکہ حدیث کے لفظ ہیں, یہ شرک ہے واضح. تم نے رب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا, یہ نہیں کرو. ممکن ہے وہی شادی ہو, اسی میں سے اولاد ہو, اسی میں سے بچے ہوں, اللہ اسی میں خیر بنا دے, دنیا روک رہی ہے, اور آپ کہیں نہیں بالکل کر لیں اور وہ ایک دن بھی نہ چلے. یہ تو میرا رب جانتا ہے, پیچھے معاملہ فعال کا نہیں ہے, اعمال کا ہے, اور اعمال آپ کہیں بھی سیدھے ہی نہیں کرتے. تیسری چیز آپ نے فرمائی ولا ہامہ, ولا ہامہ. ہامہ الو کے لیے بولتے ہیں عربی میں, الو کی کھوپڑی. اور یہ ذہن بن گیا ہے, ایک وہم ہے کہ الو جہاں بولے وہاں بربادی ہے, جہاں الو بولے وہاں بربادی ہے. اور ہم اکثر ایک مثال دیتے ہیں کہ اس کے تو آج کل گھر میں الو بولتے ہیں, بازاروں میں الو بولتے ہیں, مارکیٹوں میں الو بولتے ہیں. یہ ضرب المثل تو ہو سکتی ہے مگر صحیح نہیں ہے. میں نے جینون الوؤں کے ساتھ بڑی لائف گزاری ہے. یہ بڑے بھولے بھالے, بڑے پیارے, آنکھیں ان کی ضرور ٹھیک ہے, گول اٹ مٹکا لگاتے رہتے ہیں, لیکن سچ پوچھیں یہ کبھی کسی کی بربادی کا نہیں سوچتے. میں نے الو کو کم از کم اپنی لائف میں, آپ نے بھی اتنی زندگی گزار لی ہے, کبھی الو کو دیکھا ہو کہ اس نے آ کر کے کمپنی باغ میں, ہمارے کسی چوک چوراہے میں, 8 بازاروں میں سے کسی بازار میں, ہماری کسی مارکیٹ میں, یا بچیوں کے کسی اسکول کالج یونیورسٹی میں آ کے کسی ریئل الو نے آ کر کے کوئی نقصان کرا ہو تو کوئی حوالہ دے دے. سیاست میں, قیادت میں, کسی ڈاکٹری کی سیٹ پہ, انجینئر کی سیٹ پہ الو آ کے بیٹھا ہو جو ریئل الو ہے, اور اس نے میرے وطن کا یا کوئی نقصان کرا ہو, مجھے تو نہیں ملا. یہ عاملوں نے بنایا, الو دی کھوپڑی لینی ہے. پتہ جنگلوں میں رہتے ہیں, دور رہتے ہیں, ڈھونڈنا مشکل ہو گیا, نہ کہنا جی ساڈے کول تو نہیں ہوندی, تسی اپے ہی کتوں لب لو. وہ بنی اسرائیل کی گائے والا حساب, یہ نشانی وہ نشانی, ایسے الو لیا جائے گا, الو کی کھوپڑی کہیں دبائی جائے گی, الو کے خون سے تعویذ لکھا جائے گا, پھر جدہ لکھ دینا ہے نا وہ اجڑ گیا. ہم نے بھی سمجھ لیا پیر جی کنے پیسے لگن گے, وہ یار اج کل الوؤں دے بھی بڑے ریٹ نے, لکھ تو اتنے ہی لبن ڈیا, ڈالر مہنگا ہوا ہے. اچھا جی میرے اکاؤنٹ میں بھیج دو. میرے مرشد نے کہا, مرشد کامل نے کہا, کائنات کے امام نے کہا, رحمت دو عالم نے کہا ولا ہامہ, تیری کھوپڑی میں جو وہم آ گئے ہیں, توہمات ڈالے گئے ہیں, ایسے وہم بدل, یقین میں آ. کوئی خیالاتی نہیں, کوئی طلسماتی نہیں, کوئی موہوماتی نہیں, کوئی ایسی ویسی چیز نہیں ہے. تسی کہانیاں سنیاں ہونیاں وڈیاں نے شلیڈے دیاں, اسی اکھی ویکھے ہے. خیال میں ڈال دیتے تھے ماں باپ, پت قبرستان تو نہیں لنگنا, اتوں جیڑا لنگدا نا اتنے ایک شلیڈا ہے. ابو جی وہ کی ہوندا ہے, وہ یار تیرے تایا سائیکل لے کے چلیا سی, تے او دے پیچھے وہ بہ گیا کاکا جہا روندا, انہاں بہا لیا, تے جدوں وہ 5 کلومیٹر شہر پہنچے نا اگے, وہ ویکھیا وہ دا پچھلا حصہ اوتھے ہی, تے ادھر انہاں دے نال کیریئر تے بھی بیٹھا, سائیکل سٹ کے نس گیا. اب یہ بات سن کے بچے کو رات کو سنائی جائے تو بات تو آئے گی, فلاں راستے سے نہیں گزرنا, فلاں ایریے میں یہ ہے, فلاں مقام پہ ایسے ہے, چھت پہ نہیں جانا, یہ تو مائیں کہتی رہتی ہیں, پت چھت نہ جاویں, اتنے 100 ال بلاواں.
میرے مرشد نے کہا تھا کہ جب شفٹنگ کا ٹائم ہے نا شیاطین کا، مغرب کے وقت، صرف اس ٹائم میں تھوڑی احتیاط کر لیں، باقی وقت آپ کے عمل سے جڑا ہے، جگہ آپ کے عمل سے جڑی ہے، کوئی بھی نحوست اور بے برکتی آپ کی سوچ اور ذہن اور نفسیات سے جڑی ہوئی ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے، ولا حامہ ولا سفرا، سفر کے مہینے میں بھی نحوست نہیں ہے۔ اب اس کے بعد کچھ بچا، ماشاءاللہ سفر کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، سارے فرنیچر والے چپ، میں کہا جی مال نہیں جے کڈن، کہن جی حالے بناؤن ڈے ہیں، محرم 14 امام پاکا نے نہیں کرن دیتی، وہ بھائی ان کی تو اپنی ہوئی تھی، وہ جی سانو نہیں کوئی کرن، اچھا ٹھیک ہو گیا، اس میں کر لی تو شادی ٹوٹ جائے گی، بچیاں لوگ واپس لے آتے ہیں، بچیاں لے آتے ہیں، کمال ہے یار، کیا ذہن بنایا ہوا ہے، شادی ہوئی ہے ذی الحجہ میں کی ہے، محرم دے مہینے تسی نہیں جانا، سہرے نہیں رہنا پیکے آ۔ سلوٹ ہے ایسی قوم کو کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کے پیغمبر کا، پھر جتنے ائمہ محدثین فقہا جن کی شادیاں محرم میں ہوئیں، اولاد محرم میں ہوئیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا؟ سوائے حالت احرام کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پابندی تو مکے میں اور مدینے میں نہیں لگائی۔ یہاں سے حج پہ جاتے ہیں، بڑے سارے صوفیوں نے ذہن بنایا ہوتا ہے اتنے جا کے ایداں دا نہ سوچیا جے یہ کم نہیں جے ٹھیک ہے، وہ بھائی رب نے شرعی طور پہ ازدواجی حقوق رکھے ہیں، وہاں پہ اولادیں پیدا ہوئی ہیں، اصحاب کی اہل بیت اطہار حرمین میں ہی پیدا ہوئے ہیں، اور آپ یہ ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہیں کہ نہیں موہوماتی طلسماتی خیالاتی وقت جگہ کے اعتبار سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، اور پھر اس کے بعد سفر کی میں نے ہسٹری کئی دفعہ بتائی ہے کہ وہ لوگ سفر کو کسی وجہ سے منحوس کہتے تھے اور ان کی لاجک بنتی تھی۔ 3 مہینے لگاتار جنگ بندی ہو جاتی تھی، ذی القعدہ میں، ذی الحجہ میں اور محرم میں لوگ نہیں لڑتے تھے، جنگ ہوتی بھی روک دیتے، اور اگلے کو دشمن کو وار نہیں، دشمندار لوگ تھے، کہہ دیتے تھے تیرے نال انشاءاللہ سفر چ نہیں بڑھاں گے، تیرے نال سفر چ نہیں بڑھاں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اب آپ کشمور ادھر کو چلے جائیں راجن پور اگلے علاقوں میں، مخالف کو گھر آ کے کہتے ہیں میرا اس ویلے کماد چنگا ہو لین دے میں تینوں پھر پہنچاں گا، فصل چنگی ہو لین دے۔ بکھر والے کہتے ہیں میرے ذرا چھولے چنگے ہو لین دے پھر میں تیرے نال نہیں بڑھنا۔ 4 آنے دے، پھر جہاں جہاں دل کرے گا دوں گا، لگاؤں گا، نچاؤں گا، اور وہ لوگ کہتے تھے سفر آنے دو۔ لہٰذا جو ہی محرم کے آخری دن ہوتے لوگ پانیوں پہ رہتے تھے، خیموں میں رہتے تھے، وقتی آبادیاں بنتی تھیں، وہیں پہ رشتے ہوتے تھے، لین دین کچھ عرصہ گزرتا تھا، اور جب اگلا مہینہ ہوتا تو لوگ پہاڑوں پہ دور دراز نکل جاتے کہ دشمنداریوں میں اب جو ہے جنگیں ہوں گی، لڑائی ہوگی، قتل و غارت ہوگی، خون ریزی ہوگی، دنگا فساد ہوگا۔ لہٰذا اسی وجہ سے نہ رشتہ ہوتا، نہ کاروبار ہوتا، نہ جگہ آباد ہوتی، جہاں انسانی آبادی تھی وہاں پہ ہو کا عالم ہوتا، ڈیرے اکھڑ جاتے، خیمے ختم ہو جاتے۔ لہٰذا انہیں تو لاجک بنتی تھی کہ وہ اس مہینے میں لڑائی کا آغاز ہوتا تھا اور بنیاد پہ وہ بچتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے اسلام میں کہہ دیا ولا سفر، اب سفر میں کوئی دنگا، کوئی فساد، کوئی جنگ، کوئی نحوست، کوئی نہش نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری لائف میں ایسے رہا، اور آج ہمارے بھی اللہ کا شکر ہے ایسے ہے، پورا ملک چل رہا ہے لیکن شادی نہیں کرنی، پھر دکانیں بھی بند کر دو، اسکول بند کر دو سفر میں، یہ پھر سب کچھ بند کر دو نا، چلنا پھرنا بند کر دو، کھانا بند کر دو، کہیں کوئی لقمہ جو ہے وہ نحوست والا نہ ہو، واش روم میں جانا بند کر دیجئے۔ وہ نہیں جی تانوں نہیں سمجھ آنی، یہ بے برکتی ہوندی ہے۔ اچھا جی چلے سمجھا دیں ہمیں، یہ صحیح بخاری کی ساری میں نے روایتیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شک دور کر دیے، اگر کسی چیز میں نحوست ہوتی ہے نہیں، اگر ہوتی یا وہ عورت میں ہوتی، یا وہ سواری میں ہوتی، یا وہ گھر مکان میں ہوتی، لیکن ان میں بھی نحوست نہیں ہے۔ آج جڑا ذہن بنایا جنہیں کڈ لو، بیوی میں نحوست ہوتی ہے، منحوس پاویں آپ کم منحوساں لے کرے، نحوست بیوی میں۔ یہ جدوں دی آئی ہے نا ساڈے گھر کڑیاں جمن لگ پئیاں، اپنے وہ پاویں 4 کاکے ہون، یہ جب سے آئی ہے نا، میرے ابا جی بیمار پڑ گئے، یہ جب سے آئی ہے نا ایکسیڈنٹ ہونا شروع ہو گئے، یہ جب سے آئی ہے، اللہ کا نام لیں آپ بھی کسی بیوی کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں، وہ بیوی نہ ہوتی آپ نہ ہوتے، بہن بیٹی بہو پانچوں رشتے کسی بھی شکل میں ان میں نحوست نہیں ہوتی جناب،
گھر میں نحوست نہیں ہوتی، مکان میں نحوست نہیں ہوتی، سواری گاڑی میں نحوست نہیں ہوتی. نحوست کس میں ہے؟ قرآن مجید پڑھو، جہاں بھی بما کنتم آئے گا نا، یہ اللہ نے اسباب بیان کیے ہیں کہ یہ جو کچھ تمہارا نقصان ہوا ہے یہ تمہارے عملوں کی، کرتوت کی، اس کا نتیجہ ہے. ہر خطبہ جمعہ میں رسول اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کیا؟ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. لوگوں، دنیا میں جتنے شر ہیں یہ انسان کے وجود کے اندر، شریر کے اندر جب ضمیر مر جائے یا دبا دیا جائے، پھر جو اللہ کو اس سے باغی بن کے، شریعت کا باغی بن کے جو کام کیا جائے گا، یہ اچھا نہیں ہوگا، یہ شر ہوگا، یہ شرور ہوگا. اور شریر آدمی جب شر کی سوچ رکھ کے جو کچھ کرے گا پھر اس میں خیر نہیں ہوگی. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، پھر اس کے عملوں کا نتیجہ اسے سہنا پڑے گا، اسے سہنا پڑے گا. مثالیں لے لیں کچھ اپنے معاشرے کی. چنگے بھلے سارے بیٹھے سی، جنج برات لگی سی، دیگاں چڑھیاں سی، معزز لوگ بیٹھے تھے. وچوں ایک دا دل کیتا اوتھے وڈا ماکھی ڈومنا شہد، انہیں اوتھے بہ کے گلیل نال انہوں نشانہ لایا. نشانہ کس پہ چیک ہو رہا ہے؟ شہد کی مکھیوں پہ. اب دشمنی تھی اس کی سوچ میں، اس کی نیت میں کوئی خرابی تھی، یا بھلکڑ تھا، یا اس کی بے وقوفی تھی، یا بہت ایکسٹرا جو ہے وہ اپنے آپ کو اوور شو کر رہا تھا کہ میرا نشانہ بڑا پکا ہے، یا شوخیاں مارن ڈیا سی کہ لوکی ویکھن. ماشاءاللہ نشانہ لگنے کی دیر ہے. نہ جنج رہی، نہ برات نہیں، نہ دیگاں رہیاں، نہ بندے رہے، نہ بڑھیاں رہے، نہ بچے رہے. وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. سارے آگے پیچھے پھر بھی کچھ نہ کچھ بچت ہوگی. جنہیں اے ماریا سی نا، سب تو زیادہ ڈنگ انہوں وجہ سے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس وقت میں نے اٹھایا، یہ میرا اس وقت کا تجربہ ہے. میرے اوپر سفید رومال تھا، سفید ہی سوٹ تھا، مجھے کچھ نہیں کہا کسی بھی شہد کی مکھی نے. چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی آنکھوں میں کہیں، اور پوری دشمنی سے وہ جوبن سے اپنا آپ دکھا رہی تھی. کسی کو پکڑ کے لے جا، کیسے کر. تو قصور کس پہ ڈالیں گے؟ شہد کی مکھی پہ. تو ڈیلی وہاں رہتی تھی، کبھی کچھ نہیں ہوا تھا. جڑا والا میں عیسائیوں کو رہتے کتنے سال ہو گئے ہیں. گھروں میں کام کرتے ہیں، دکانوں میں کام کرتے ہیں، بازاروں میں کام کرتے ہیں، کھاتے پیتے ساتھ ہیں، بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں. کیوں نہیں ہوا؟ یہ کوئی نہیں دیکھے گا. چیک کاٹ کاٹ کے دو. منیارٹی کے اوپر بولو جتنا بول سکتے ہو، اور ملزم اور مجرم ٹھہراؤ امت مسلمہ کو. لیکن یہ بھی پتا کرنا، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اس کا سبب کون بنا ہے، روٹ کازز کیا ہے، بیس کیا تھی، کہاں سے کام بگڑا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ جو لوگوں نے کمایا ہے، یہ ان کے ہاتھوں کی کمائی ہے جو آج ان کو نتیجے مل رہے ہیں. الزام اللہ کو نہ دو، وقت کو نہ دو، جگہ کو نہ دو، لوگوں کو نہ دو، سواری کو نہ دو، گھر کو نہ دو، چار دیواری کو نہ دو. غلطی کہیں تمہاری اپنی ہوتی ہے. چیز کا مثبت استعمال. چاقو جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا مفید ہے. سبزی کاٹے گا، پھل کاٹے گا، گوشت کاٹے گا، ضروریات زندگی میں معاون بنے گا. چاقو قلم نہ بنائے، قیمت واپس. لکھیا ہوندا سی نا وزیر آباد دے چاقواں تے، اپاں گھڑی ہوئے تو سانوں پتا ہوئے، وڈیاں نوں پتا ہونا، لکھا ہوتا تھا. یہ کتے بھی نہیں سی لکھیا چاقو ٹھڈ چ آندرا نہ پاڑے تو پیسے واپس. اب لیا کسی اور مقصد کے لیے تھا. مار آپ نے لیا ہے، بلیڈ آپ نے پکڑا ہے، کاٹا آپ نے اپنا ہاتھ ہے. اب چیتے ہو تو روکتے ہو کیوں؟ روتے کس لیے ہو؟ اچھی طرح سن لو، اس دنیا میں جتنے لوگ جن جنات، آسیب جادو، ٹونے انتر منتر، اور جو کچھ اس دنیا میں پریشانی ہے، یہ فال نامے، یہ موہوماتی چیزیں، سبب صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کو چھوڑا ہے. اگر اس کے ساتھ ڈٹ جاتے، جم جاتے، انشاءاللہ اگر کوئی نقصان ہوتا بھی تو میں یہ سوچتا کہ میرے سے غلطی کہاں ہوئی ہے. کہیں نہ کہیں مجھ سے کچھ غلط ہوا ہے جو یہ ہو گیا ہے. کسی اور سے ہوا ہے، میں نے نہیں کیا تو کسی اور نے کیا ہے. گولی جو اچانک آ کے لگی ہے، کسی نے تو ہوائی فائر کرا ہے نا، غلط کرا ہے. یہ جو میں صحن میں سوتے مر گیا ہوں، کوئی تو پیچھے جائے گا بیک پہ. ہوائی فائرنگ کس نے کری؟
کیوں کری, وجہ کیا تھی, یہ کوئی نہیں دیکھے گا. تعویذ کس نے کروایا؟ حسد کی وجہ سے. مال زیادہ ہے, حسن زیادہ ہے, دولت زیادہ ہے. یہ جنات کس نے چھڑوائے؟ کالا جادو کس نے سیکھا سکھایا؟ یہ 2 نمبریاں کس نے کروائیں؟ کیوں کہا تھا شریعت نے اقتلوا کل ساحر؟ آپ کو جہاں بھی جادوگر ملے اس کی سزا صرف یہ ہے کہ ہائر اتھارٹیز, حکومت وقت اس جادوگر کو لٹکا دے, انشاءاللہ باقی معاشرہ پاک ہو جائے گا. کیوں کرے کوئی کسی کی زندگی میں انٹرفیئر؟ کیوں کسی کے سکھ کے اوپر جو ہے وہ پریشان ہو کے اس کو دکھ میں مبتلا کرے؟ کیوں کسی پہ کوئی گندگی ڈالے؟ یہ سبب تمہارے اپنے ہیں, تمہارے لوگ ہیں, تم ہی ہو, کوئی غیر نہیں. ہم آزماتے ضرور ہیں لیکن بتاتے ہیں کہ آزمائش ہے. ہم سمجھاتے ہیں کہ یہ غلط ہے, یہ نہ کرنا, بچ جاؤ گے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. تو اللہ کی کتاب جب یہ چیزیں ذکر کرے تو قرآن مجید میں پڑھیے گا کہ یہ جو تمہیں سزا مل رہی ہے نا, بما کنتم تکذبون, بما کانوا یکذبون. منافق کے بارے میں اللہ نے لکھا ہے سورہ بقرہ میں, ابتدائی صورتوں میں, کہ سب سے زیادہ دردناک عذاب ان کو ہوتا ہے, دیکھنے میں نہیں لیکن اندر ہی اندر ٹوٹے ہوئے, جیسے ہم پاکستانی ٹوٹے ہوئے ہیں. اگر ہم ریئل مومن ہوتے نا تو اللہ کی قسم ہم کسی درد میں نہ ہوتے, اور اگر درد ہوتا تو اس پہ راضی ہوتے. ہر بندہ جھوٹ میں, منافقت میں, ملاوٹ میں, دھوکے میں, فراڈ میں سر فہرست کھڑا ہے. ووٹ آ لینے دو, ساری دوستی دشمنی کے معیار جو ہیں وہ ایک سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں. الحب للہ والبغض فی اللہ کا سیٹ اپ ہی ختم ہو جاتا ہے, اور پھر بعد میں روتے ہیں. جو دودھ میں ملاوٹ کر رہا ہے وہ بھی رونے رو رہا ہے, جو چینی میں ملاوٹ کر رہا ہے وہ بھی رونے رو رہا ہے, جو مہنگائی اپنے طور پہ کرے جا رہا ہے وہ بھی رونے رو رہا ہے. کوئی بندہ ہے سکھی؟ سیادت, قیادت, ریادت, عبادت, تقوی, پرہیزگاری, ہر شعبہ رو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ بما کانوا یکذبون, ہیں جھوٹے. اوپر اوپر سے اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں, اندر سے کھوکھلے ہیں, 2 نمبر ہیں, جھوٹے ہیں, دھوکے باز ہیں, فراڈ کرتے ہیں, ملاوٹیں کرتے ہیں, رب کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ نے ان کو ان کے دھوکے کی پاداش میں ڈال دیا ہے. یہ اس کے نتیجے سہ رہے ہیں, عذاب علیم سہ رہے ہیں, جہنم تمہارے اعمال کا نتیجہ. اور جنتیوں کو کہا جائے گا جاؤ جنتوں میں ہنستے کھیلتے, جو تم نے اچھے کام کیے تھے, جو تم نے اچھے کام کیے تھے, جو تمہارے اندر اللہ کا ڈر تھا, جو تمہارے پاس تقویٰ تھا. یہ جو تم نے کمایا ہے نا, قیامت کے دن پتہ, یہ جو اختلاف کر رہے ہو نا, اللہ تعالیٰ تمہارا حساب لے گا, تمہیں کٹہرے میں کھڑا کرے گا, پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو اپنے اعمال پہ تھوڑی توجہ دے, انشاءاللہ معاملات سیدھے ہونے شروع ہو جائیں گے. آج کے سبق کا خلاصہ, سبق کا خلاصہ. اچھا جی, یہ بھی دنیا شاید کہے کہ تسی انیاں گلاں تے کرتیاں, لیکن یار اسی ویکھیا ہے ایک گھر چ ساں بہت ٹھیک ساں, دوجے گھر چ جاندے گئے ہاں تے بس ریورس گیئر شروع ہو گیا. تو میرے بھائی, اللہ نے ہر چیز کا ایک ٹائم لکھا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ میں بڑا جوان ہوندا سا, پہلوان ہوندا سا, ہن میں بابا ہو گیا, جدوں دا میں منڈا جمیا نا ادوں دا ہویا. اور کئی دفعہ ہو جاتا ہے مائیں کسی بچے کے موقع پہ بیمار ہو گئیں, جدوں دا منوس آیا نا یہ مینوں بھی لے گیا تو گھر والوں بھی لے ڈبیا. اور میرے بھائی نہیں ہے بچہ منحوس, نہ اس کی آمد منحوس ہے, نہ اس کا وقت منحوس ہے. تیرے رب نے اگر بچپن لکھا تھا, جوانی لکھی تھی, طاقت لکھی تھی, تیرے ہڈ گڈ لکھے تھے, ڈولے چکڑے جو ہے وہ چکلے چوڑے تیرے سینے لکھے تھے, رب نے ریورس بھی تو لکھا ہے, ریورس لگ گیا ہے, وہ بیماری دے کے آزما رہا ہے. تو یہاں تو وہ نہیں کرتا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ معراج پہ گئے تھے, اگر اس دور میں یہ ساری چیزیں ہوتی تھی, یہودی بھی تھے, آپ کو پتہ ہونا چاہیے. آپ جب مدینے میں آئے نا تو دیکھا کہ یار یہ 60 سال تو عمر زیادہ ہوئی ہے تے 11 بیویاں نے, تے سانوں ایتھے چودھریاں سرداراں نوں پوچھدا ہی کوئی نہیں. اینوں کدی او قبیلے لوں رشتہ, کتے ادھروں رشتہ, کتے ادھروں رشتہ. ساڑ نے ساڑ پھکیا, حاسد نے حسد وکھایا. 11 بیویاں سی, 11 گنڈا دے کے جادو کر کے تو دور جا کے قبا دے کھوج سٹ آیا بڑھاوا بنا کے. اور سوچ کیا تھی کہ یہ اپنی بیویوں کے پاس اسے محسوس ہو کہ میں نے حقوق ادا کیے ہیں, حقوق ادا حقیقت میں نہ کیے ہو, بیویاں لڑیں گی, گھر ٹوٹ جائے گا. حسد کی انتہا دیکھیے. سوچا کبھی 11 گیریں کیوں ڈالی تھی؟
میرے رب نے جواب میں آسمان سے 11 آیتیں اتاری، قل اعوذ برب الفلق سے لے کے من الجنۃ والناس تلک، بطور علاج بھی پڑھی، بطور عقیدہ بھی پڑھی، بطور یقین بھی پڑھی، نفسیات میں مضبوط رہے، میرے پیمبر کے 11 کے 11 گھر موجود رہے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ نہیں تھی اور سیدہ زینب بنت خزیمہ فوت ہو چکی تھی، باقی اللہ تعالیٰ نے جیسے آپ کے سامنے ہے، اور پھر آپ کی وفات کے بعد کسی ایک بھی بیوی نے دائیں بائیں نہیں دیکھا۔ یہ ہوتا ہے یقین۔ تو گھر توڑنے پہ آ، یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جادوگر کا کام ہی یہ ہے، اس لیے گھر توڑے۔ آپ کے گھر توڑنے پہ آیا ہے اور آپ مزید ٹوٹ رہے ہیں۔ میں یہیں جمعہ پڑھا کے ادھر ہی قریب ایک جگہ بیٹھے تھے، دوست آئے ہوئے تھے، گھر سے فون آ گیا، اور فون بھی خلاف توقع، مجھے کبھی ایسے فون نہیں آیا۔ بیٹے نے فون کرا، بابا جہاں بھی ہے ایمرجنسی ذرا گھر، میرے حسن اتفاق سے نمبر بند تھا، ساتھی ان کے نمبر پہ کال آئی، بابا کو دیں ذرا۔ اسی پاؤں پہ اگر یہ کتاب و سنت کی تعلیمات نہ ہوتی تو شاید میں بھی کہیں وہی ہوتا جو لوگ کرتے۔ بچوں کو حوصلہ دیا، کوئی بات نہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، بالکل فٹ، کوئی نہیں، اس کو کہا جو کرنا ہے کر لے، میرا رب کا فیصلہ ہے، ہم اس سے بہکنے والے نہیں ہیں، دائیں بائیں ہونے والے نہیں ہیں، بھٹکنے والے نہیں ہیں۔ معراج پہ گئے ہوئے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور کے جتنے جن جنات جادو اسیب جو چکر وکر فعال نامے یہ وہ نجومیات شی جوتشی تھے، میرے مرشد نے اپنے نواسوں کے لیے آسمان سے کالے دھاگے لا کے بازوؤں پہ نہیں باندھے، باہر شرین دے پتے نہیں منگوائے پاکستان تو، تالے نہیں منگوائے وزیر آباد سے، یمن سے ٹاکیاں منگوا کے نہیں باندھی، یہ وہ نہیں کرا۔ اتنا ہی بولا ہے اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ میری زندگی کا عمل نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، اور اس قول پہ مجھے اتنا یقین ہے جتنا مجھے خود کے ہونے پہ نہیں ہے۔ اسی کو پڑھا ہے، اسی کو دم کیا ہے، اللہ کے سارے ناموں کے ساتھ اس کی حفاظت میں اور چھاؤں میں لے کے آتا ہوں۔ سر جی ایک لاٹ پڑی ہوتی ہے نا اسکول میں، ہوٹل میں کرسیوں کی، وہاں پہ کیا لکھا ہوتا ہے؟ ریزروڈ۔ میں اس سیٹ پہ جا کے نہیں بیٹھتا کہ یہ آلریڈی ہو چکی ہے، یہ کسی کی ہے۔ یار جب اللہ کا نام آ جائے یہ چیز ہی اللہ کی، ہاتھ کون ڈالے گا؟ یقین تو ہو، میرا حسن بھی اللہ کا ہے، میرا حسین بھی اللہ کا ہے، میں بھی اللہ کا ہوں، تمہیں دونوں کو رب کے کلمات، سارے کلمات کی پناہ اور چھتری اور حفاظت میں لے کے آتا ہوں۔ من کل عین لامہ، ساری دنیا کی آنکھیں آپ کے خلاف چلی جائیں، وہ نکل تو سکتی ہیں مگر میرے حسن اور حسین کو کچھ نہیں ہو سکتا جب تک میرا رب نہ چاہے۔ وَإِذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ سارے شیطان مل کے اپنی شرارتیں شروع کر دیں، میرے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ جتنے مہوماتی طلسماتی خیالاتی البلائیں ہیں یہ میرے بچوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی اللہ کہ میرا رب چاہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ ساری دنیا مل کے کچھ بگاڑنا چاہے، میں اپنے رب کے نام سے زندگی کا آغاز، رات کا آغاز کر رہا ہوں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، نقصان نہیں پہنچا سکتا اللہ کہ میرا سننے اور دیکھنے والا رب خود چاہے۔ اگر اللہ نے مقدر میں اور ازمائش میں تو الحمدللہ الحمدللہ۔ لیکن کوئی آ کے کہے اب میں تینوں بنیا ہی، انہوں کہو سر جی بجے لے لے چھٹ جاندے نا، تو مینوں بنیا پھر کیوں؟ ہمارے تایا جی کا باغ تھا تو کسی نے آ کے کہا کہ یار انہاں دا باغ کسی نے بن دیتا ہے، تو جنہیں بنیا سی میں انہوں پوچھا کی کیتا ہی، کہندا جی میں تھوڑا جہا نا خاص قسم دا زہر لے کے جڑاں چ پاتا، ہوں انہاں نوں ہے کہ میں بوٹیاں دے نال اتنے میں کوئی دھاگے تویج بن دیتے نے، انہاں نوں لگا تویج بجے، تھلے انہاں دی نظر ہی نہیں گئی۔ کالا جادو بھی یہی ہے، اگر آپ کو کوئی ظالم زہر پلا دیتا ہے اور تعویذی شکل میں لکھ کے پلاتا ہے، یاد رکھیے یہ اس بد عملی اور بری کرتوت کا نتیجہ ہے۔ زہر نے اثر کرنا ہے، اللہ نے لکھا ہے، لیکن اس رب نے لکھا نہیں تھا کہ کسی بھی انسان کا نقصان نہ کرنا، کسی جان کا نقصان نہ کرنا، کسی اور کو دھوکہ نہ دینا۔ کیا مصطفیٰ نے یہ نہیں کہا تھا حرام ہے کسی عورت کے اوپر کہ اس کا شوہر دوسری شادی کرے، وہ پہلی یا دوسری عورت اس کے اوپر ایسے وار کروائے یا زین باندھے یا شوہر کو اپنی طرف کرے کہ جو اس کو مل رہا ہے وہ بھی میرے برتن میں آئے اسے نہیں ملے؟ روکا ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔
اب یہ وار، یہ اس طرح کی چیزیں، یہ ایک دوسرے سے حسد، یہ دشمنیاں، یہ آپ نے اور میں نے پالی ہیں، وگرنہ قرآن مجید نے تو ایسا کچھ نہیں کہا۔ لقمہ حرام کے بد اثرات اللہ نے بتائے ہیں۔ اب تم کہو جی میری اولاد چنگی نہیں نکلی، گندی اولاد مزہ نہ سواد، تو یہ تو پتہ کریں نطفہ کس سے بنایا تھا؟ حرام مال سے، جس میں بڑا ٹیسٹ تھا، بڑا ٹیسٹ تھا۔ اوہ مینوں نہ پوچھو، میں وہ دن بڑی شراب، یہ ایک آدمی سے بات کرو، مینوں نہ چھیڑو، میں شراب پیتی تھی، میں تو وہ بھائی جب تو نے پی ہوئی تھی، جو پی تھی کبھی اس کے ٹیسٹ کا پتہ کیا ہے کیسا ہے؟ جانور بھی، اور بڑی مزے دی گل ہے، پولیس والے بھی انہوں سونگ کے چیک کرن دے ہوندے، جس کی سمیل اتنی ہے، جس کی بدبو اتنی ہے، جس میں گندگی ہے، جس میں غلاظت ہے، وہ تیری زندگی کے اندر وہ ایک خوبی اور حسن اور جمال بن گئی ہے، تو پھر ذرا اللہ سے ڈر، اس کے برے نتیجے تو سامنے آنے ہیں۔ وہ جی بچہ جمدا، وہ کھنگ ہی نہیں مکتی، ابے نے ساری زندگی سگڑ پھوکی ہے، جی بچے چ آ گئی تو ہن کی کریے وہ؟ وہ جی فلاں مسئلہ بن گیا ہے، وہ جی سور دا سور ہے، جب سور کھائے ہیں قوم نے، اور یاد رہے سور صرف وہ نہیں ہے جو انگریز کھاتے ہیں، وہ بھی سور ہے جو حرام ذریعے سے کسی سے چھین کے، اس سے بے شک بکرا لے کے بھی خریدا گیا ہو تو وہ بھی حرام ویسے ہی ہے جیسے وہ سور ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نام پہ ہٹ کے کسی اور کو شریک کر کے، یارو بالکل وہاں اللہ نے ذکر کیا ہے جہاں خنزیر کا ذکر کیا ہے، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، جیسے مردار حرام ہے، بہتا خون حرام ہے، جیسے خنزیر حرام ہے، ایسے ہی غیر اللہ کی نظر و نیاز بھی اتنی ہی حرام ہے۔ یہ بتاتے ہوئے مولوی ڈرتا ہے، میرا حلیم تے نان بند ہو جانا ہے، میرا حلوہ بند ہو جانا ہے، تیجا چوتھا ستواں دسواں 40واں بند ہو جانا، برسی بند ہو جانی، مولانا تسی تے سجیوں کھبیوں کما لیندے ہو، اسی کتوں کھاواں گے؟ وہ بھائی تھوڑا کھا لے، حلال کھا لے، سچ تو بتا، دھوکہ تو نہ دے۔ پہلے ہی یتیم ہے اس کے گھر میں، باپ فوت ہو چکا ہے اور یتیم کے مال سے کھا کے تو کہنا ماشاءاللہ جی آج بڑا تو کوک پہ ہو یار، چنگا جا ڈکار آوے، یہ نہیں ہے۔ تو نے پیٹ میں بھلے بریانی ڈالی ہے، قورمہ ڈالا ہے، قرآن کہتا ہے پیٹ میں جہنم کے انگارے ڈالے۔ اگر ہم نے یہ کیا ہوتا، یقین کامل ہوتا، حق اور سچ ہوتا، دھوکے نہ دیے ہوتے، لکیروں کے فقیر نہ بنے بنائے ہوتے، تویز دھاگے کے اوپر توکل کر کے نہ بیٹھے ہوتے، مہوماتی طلسماتی خیالاتی چکروں میں نہ پڑے ہوتے، جادو جن جنات کو ہوا بنا کے پیش نہ کیا ہوتا، کتاب و سنت کی تعلیمات گھر گھر میں ہوتی، واش روم جاتے ہوئے وہ حفاظت کے بیلٹ باندھے ہوتے، دعائیں پڑھی ہوتی، کبھی بھی کچھ نہ ہوتا۔ جدو جانا ہے وہیں ہے تو نکلنا بھی ہوئے ہی ہے، اور وہاں بیٹھ کے ننگی سیٹ پہ ننگے ہو کے گندگی کے ڈیرے پہ جا کے دنیا کے بہترین ریلیکسیشن والا کش لگا کے باہر نکل کے ہوں یوں طبیعت ہولی، تو پھر اس کے نتیجے تو آنے ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، اس سے بڑی بڑی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، پتہ نہیں کی کھا کے ڈکاری جانے ہیں، کتنی کتنی بیواؤں کے، یتیموں کے، مسکینوں کے، بہنوں کے، بھائیوں کے حقوق دبا کے، جدا ہاتھ پہ گیا بس ہاتھ پہ دی گل ہے، تو اللہ کے لیے لوٹیں۔ لا سفرا ولا تیرا ولا ادوا ولا حامہ، یہ چیزیں منحوس نہیں ہیں، ہمارے عمل اسے منحوس بنا دیتے ہیں۔ چنگا بھلا کھوتا ٹریا جاندہ انہوں جا کے پچھوں چھیڑدا مڑ کے نس پیندا، چار جیڑا نے سامان بھی سٹیا، اچھا خاصا ریڑا چل رہا ہوتا ہے۔ گاڑی کیا کر رہی تھی؟ نحوست گاڑی میں تھی جدو پجان ڈیا سی پنڈی پٹیاں کول، نحوست کس میں تھی؟ بعد چ کہنا جی وہ گڈی دے ٹائر خراب سی، وہ ادا سی جی، وہ پھٹ گیا جی، فلان ہو گیا، آ ہو گیا، وہ جی ڈرائیور سارے تو مل کے ڈرائیور کو پتان ڈیا سی نا، یہ بڑا آیا جی، باہروں آیا، فلان آیا، اور مقابلہ بازی ہو رہی تھی، رب نے لا کے درمیان میں رگڑ کے جلا کے جب جل مر گئے، پھر اس کے بعد ہم کہیں گے جی نہیں آیا، مسئلہ ہو گیا، کسی نے وار کیتا ہے، کسی نے وہ بھائی وار کسی نے نہیں، کوئی اندر کی اپنی بھی عادتیں ہیں جن کی برائیوں کے نتیجے ملتے ہیں، اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، ہر بندہ اپنے اپنے من میں جھانکے کہاں غلط کر رہا ہے، انشاءاللہ معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ
नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब गिरामी, मुआशरे के अकायद इंसान की ज़िंदगी को या तो आसान कर देते हैं या मुश्किल तरीन कर देते हैं। आपने ये जुमला सुना होगा कि लोहा किसे किसे नु रास है। इस जुमले को निकाल दें, ये सब कोई रास है। बाकी जो आप उम्मीदें लगा के बैठे हैं वो पूरी ना हो तो वो अल्लाह की मर्ज़ी। अल्लाह ने तो मुकद्दर में, तकदीर में उतना ही लिखा है, उससे बढ़ के नहीं लिखा। इसी तरह आज जिदों दी आई है ना, बीमार ही मत्थे पा लई है। एक बड़े पढ़े लिखे मुफ्ती किस्म के इंसान, बड़े जिगरी, अपने दोस्त को कह रहे हैं, ओ यार आ कि तू बीमार मत्थे पा लिया। वो भाई जो बीमार है उनको कहाँ फाटक लगाएं, उनको कहीं किसी कुएं में बंद कर दें। ज़माने में सरवाइव करवाओगे तो बात बनेगी। नफ्सियाती बीमारियां हैं, भाग दौड़ करोगे, इलाज की कोशिश करोगे, अगर आप ही नहीं कर पा रहे तो फिर कौन? आप बीमार होगे तो फिर आपको कौन लेगा? ये क्या मेरिट बना रखा है? वो नहीं जी, नहीं 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 नहीं, आ नहीं होना। अल्लाह का नाम लेके हाथ डालें, अल्लाह मट्टी को भी सोना कर देगा अगर आपका अकीदा ठीक है। मैं यहाँ ये मिसाल किसी वजह से देना चाह रहा हूँ। रेंट पे मैंने मकान लेना था, मुझे पता चला कि मोहल्ला निगहबानपुरा के अंदर एक मकान है, बड़ा सस्ता मिल रहा है। मैं गया, देखा तो बड़ा ठीक ठाक मकान। रेंट कितना है? कहिंदे जी पहले जेड़े सी ना वो 3500 देंदे सी, तुसी 3000 दे दिया जी। मैंने कहा क्यों? कहिंदे जी घर भारा बड़ा, जेड़ा ही आउंदा ना रहिंदा नहीं, बहुत पौरा है। खैर वो कह के चले गए। मैंने सामने 2-3 वालों से पूछा, उन्होंने भी यही किया। मैंने उन्हें कहा जी वो वाइट वाश करवा दें। अगले दिन गया तो सारे महल्ले वाले, भाजी तुहाडी मेहरबानी, अगे इत्थों कई मर के ते उजड़ के गए ने, तुहाडी मेहरबानी, चले जाओ। डरा रहे हैं, जहन में डाल रहे हैं। गाड़ी के बारे में भी लोग ऐसे, ये बड़े एक्सीडेंट होए जे ना लिया जे, ये इन्ने मरे जे। वो भाई फिर सफ़र करना छोड़ दें, रोड पे तो रोज़ मरते हैं। ज़िंदगी में रहना छोड़ दें कि इसी में मौत आती है। क्या करने जा रहे हो? वाइट वॉश करवाइए, सामान शिफ्ट कर दिया। अल्लाह का करना हुआ, तीसरे दिन बेटे की टांग टूट गई। सीढ़ियों से उसने जंप करा, इस हिस्से से टांग टूट गई। मैंने इलाज शुरू करवा दिया। महल्ले वाले ताज़ियत करने आ गए। तो अंदर क्या सी ना, इत्थे बाहर दियाँ बहुत चीज़ां ने, जिन जिन्नात असेब जादू के चक्कर ने बड़े वार होए ने, मेहरबानी चल जाओ। ठीक हो गया जी। कुछ दिनों के बाद पता चला जी दूसरे बेटे की ज़ुबान कट गई, लटक के नाल बस इन्नी रह गई। इन्हें हुण जिंदगी भर नहीं बोलना, तुहानूं क्या सी ना, हाले भी चुक लो समान। 1.5 साल ऐसे होता रहा। और बच्चों को एक ही बात की थी, जो नुकसान रब नहीं चाहता कोई दूसरा कर ही नहीं सकता। हर होने वाला एक्सीडेंट किसी का जादू नहीं होता, कोई जिन जिन्नात ने बस नहीं उल्टाई होती, आग उन्होंने नहीं लगाई होती। इम्तिहान है, यकीन कामिल के साथ जिंदा रहो। ऐसे एक दिन घरवाली कहने लगी कि यूपीएससी लगवा दे। मैं गुजरा वाला था, दोस्त थे, उनको कहा, वो आए, उन्होंने आकर के वायरिंग देखी तो एक वाइट केबल चल रही थी। वाकया शायद मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ। दूसरी मंजिल, तीसरी पे जब गए तो कबूतरों का खुड्डा था, उसको उन्होंने खोला, उसके अंदर गए। थोड़ी सी जगह ऊंची थी कार्नर में, उसको तोड़ा, उसके नीचे मर्तबान, और मर्तबान के अंदर इतना सा पुर्जा। अब उसे क्या कहते हैं ये इलेक्ट्रीशियन हजरात जानते हैं, जो लाइट को कभी चलाते हैं कभी बुझाते हैं। वो रखा हुआ है और उसको कनेक्शन डायरेक्ट मीटर से दिया हुआ है, मीटर से ऊपर से जो खंबे से लाइट आ रही। अब वो क्या करता है, कभी लाइट जला देता है, कभी बुझा देता है। तो वो बिल्कुल तलिस्माती बना हुआ था। मैं पंखे बंद करके आया हूं तो चल जाते थे, लाइटें चला के आया हूं, बैठा हूं तो बंद हो जाती थी। मैंने फौरी तौर पे उस घर के मालिक को ढूंढा, उसको पूछा। उसने कहा जी ये बनाया किसी और ने सी, वो भी दुखों वेच गया। मैं उस तक पहुंचा, उन्होंने पूछा, मैं कहा यार तेरा किसी कोई इलैक्ट्रीशियन ना फड़ा होया सी? कहंदा जी। उन्हें मेरे नाल आया, क्या सी इन्ना मंगदा सी, मैं दिते नहीं। वो कोई पता नहीं कि, मैं क्या आज जिन फड़िया गया जे। ये था जिन, वो इतना सा आला जो आपके उस करंट को डायरेक्ट दिलवा गया। और आपने कहा या जिन जिन्नात रहते हैं, दिए जलते हैं, ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, पता नहीं क्या होता है। ढूंढ ढूंढ के थक गया, मीटर तलक एक एक चीज लगाई, नहीं कुछ मिला।
اللہ کا شکر ہے شروع میں بھی ذہن میں شک نہیں تھا، پھر بھی نہیں تھا، سب ٹھیک ہے، اللہ پاک کا شکر ہے، نقصانات اس کے بعد بھی ہوتے رہتے ہیں، انسان کے اللہ نے لکھے ہیں، من جانب اللہ ہوتے ہیں، کہیں انسان کا اپنا بھی کردار ہوتا ہے، ان دونوں کے بیچ بیچ رہیے، انشاءاللہ آپ دنیا کے خوبصورت، طاقتور، قوت مند اور وہ انسان ہیں کہ جن کو کوئی آسانی سے گرا نہیں سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح عقیدہ دے، ہمارے اعمال کی درستگی فرمائے، دوسروں کے بارے میں ہمارے منفی رویے ختم کرے، دوسرے کو کھاتے پیتے دیکھ کے حسد کی بجائے رشک کریں، اور ایک دوسرے کے لیے اگر بھلائی نہیں سوچ سکتے تو کم از کم برائی نہیں سوچیں۔ یہ معاشرہ نیٹ اینڈ کلین ہو جائے گا جب دل صاف ہوں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔